اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ سورہ بقرہ کی بہنوں بھائیوں آیت نمبر 70 کی تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں پھر وہی بات، وہ مکالمہ جو چل رہا ہے، اسی مکالمے میں انہوں نے اپنا سوال دہرا دیا۔ اصل میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں بات پھر آن کھڑی ہوئی کہ یعنی پتہ چلا کہ بات کچھ اور ہے، مسئلہ ان کی کسی کنفیوژن کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی اپنی نیت کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے پھر پوچھئے، یعنی کہا اپنے رب سے پوچھئے، ہم پہ واضح کر دے اس کی ماہیت، یعنی کیسی ہو یہ جو ہے گائے، اندازہ کریں۔ پہلا سوال بھی یہی تھا، آیا 69 میں اگر آپ کو یاد ہو یہی بات ہو رہی تھی، کون سی تھی نا، 68 کے اندر، آیا نمبر 68، ہاں جی، یہ میں قرآن پاک سے میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ بھی یہی الفاظ تھے، یبین لنا ما ہی، یہاں پہ بھی پھر وہی سوال ہوا یبین لنا ما ہی۔ یہ جو حافظ قرآن ہے میں وہ جانتے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں، یہاں بلکہ متشابہہ بھی لگتا ہے، غلطی ہو جاتی بعض دفعہ حفظ میں، اور اس کی ایک اور قرات جو ہے وہاں ماہیہ پڑھا گیا، ماہیہ، حفظ میں نہیں۔ یہ اصل میں میرے پاس جو مصحف میں یوز کر رہا ہوں نا، یہ اللطائف الیسر من القراءات العشر، انشاءاللہ اس پر کبھی تعارف ہوگا اس مصحف کا، انشاءاللہ کسی دن میں انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ یہ بہت بڑا قرآن کا جو علم ہے نا، ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم پتہ ہے، تو بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے اس پہ بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی دن، تو پھر بات ہوگی۔ بہرحال میں اس مصحف پہ اپنے میرا قرآن پاک میں دیکھ رہا تھا کہ وہی سوال انہوں نے وہی بات ریپیٹ کی کہ ہمارے لیے ذرا ماہیت تو بتائیں، یعنی مزید ماہیت بتلائیں۔ ماہیت کا مطلب ہے کہ اس کی کوالٹیز، ذرا تھوڑی اور کوالٹیز بتا دیں، وہی سوال، کیونکہ یہ جو ہے نا گائے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، بہت ہی کنفیوژن ہوگی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شبے میں ہم پڑ گئے، اس طرح کی گائے پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، لیکن انشاءاللہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے، یعنی ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے، اس مسئلے میں بھی اور ویسے بھی ہدایت پائیں گے۔ یہ جو بات ہے نا، اس کو میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، ہمارے ہاں اس یہود کا تو واقعہ چل ہی رہا ہے نا، اس میں ایک اور بھی نقطہ دیکھنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بندے کی نیت خراب ہو جائے نا، جو اپنے پیٹ سے بد ہو جائے، جس کے جو اس کے بارے میں ایک عربی میں بھی محاورہ ہے، ایک پنجابی زبان میں بھی، 2-3 زبانوں میں محاورہ ہے کہ بے شرم ہو جائے، جو اپنے پیٹ سے بے شرم ہو جائے نا، وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیلے حجتیں بہانے نکالتا ہے کہ بندہ، میرے آپ جیسے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار پھر تم، یعنی یو آر بیک ٹو اسکوائر ون، انگلش میں اس کو کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون۔ بات وہاں سے شروع ہوئی، تم لوگوں نے پہلے اس کو مذاق سمجھا، پھر تم اب واپس پھر وہیں آن کھڑے ہوئے ہو، یعنی جہاں سے شروع ہوئی بات وہیں ختم ہو گئی، پھر تم وہی کہہ رہے ہو کہ ذرا اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں، بڑی کنفیوژن ہو گئی۔ یار کنفیوژن کس نے پیدا کی؟ تم ہی نے تو سوالات کیے تھے بھائی، آپ ہی تو بار بار پوچھے جا رہے تھے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت اس امت میں بھی یہ بیماری ہے، اور میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں، جب بار بار ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو میں کہتا ہوتا ہوں یہ یہودیوں والا انشاءاللہ ہے یا مومنوں والا انشاءاللہ ہے۔ مومنوں والا انشاءاللہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کو ملے گا سورۃ الکہف میں، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور یہودیوں والا انشاءاللہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 میں ملے گا۔ یہ پوچھا کریں کہ یار یہ جو انشاءاللہ تم بول رہے ہو، یہ یہودی انشاءاللہ تو نہیں ہے؟ وہ گمراہ بنی اسرائیل، وہ بھی بگڑے مسلمان تھے نا اس وقت کے مسلمان، وہ والا تو نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بڑے دکھ درد سے، اگر میرے کوئی دوست اس کو سن رہے ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کئی دفعہ ہونا ایسے دوستوں میں کہنا، میں نے یہاں پر رہتے تھے ہمارے ساتھ بہت لوگ نمازی، پاکستانی، انڈین، کئی ملکوں کے، عرب، غیر عرب، تو جو پاکستانی اپنے دیسی لوگ ہیں نا، خاص طور سے پاکستانی لوگ، ان کی میں کوالٹی آپ کو بتاتا ہوں، پاکستانی انڈین لوگوں میں یہ زیادہ ہے۔
میں نے کسی کو کہا نا یار آؤ نماز پڑھنے. ایک دن کیا ہوا کہ ہم مسجد آ رہے تھے تو مسجد میں خالی تھی بالکل مسجد. تم دوستوں سے کہا یار آ جائیں سب. ہاں آپ چلیں ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. تو میں سمجھا یہ سچ مجھ میں آ رہے ہیں. لو جی میں مسجد آ گیا, انتظار کرتا رہا کوئی بھی نہ آیا. تنگ آ کے میں نے خود ہی نماز پڑھی, میں واپس چلا گیا. میں اور 7-8 لوگ مسجد کے بالکل پاس. میں وہاں جا کے ان سے پوچھا یار آپ لوگ مسجد کیوں نہیں آئے کوئی؟ انہوں نے کہا ہم نے کب کہا تھا ہمارے. میں نے کہا تم لوگوں نے کہا تو تھا انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم آئیں گے. میں کہا بھائی لعنت ہے, استغفر اللہ. یعنی کمال ہی ہو گیا کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کے مجھے دھوکہ دیا, تو سوچو اس کی پکڑ کہاں جائے گی اگر اللہ نے اس پر پکڑ لیا تمہیں یا مجھے. کیا بات کرتے ہیں یار آپ لوگ. یہ مسلمانوں کا آج کل کام بنا ہوا ہے. یار یہ میں قرضہ دے رہا ہوں, آپ اس کو اتار دو گے نا پھر ہی میں دوں گا. ہاں انشاءاللہ ضرور اتاروں گا. اب سادہ مسلمان انشاءاللہ سن کے سمجھتا ہے یار واقعی یہ بندہ کوئی نیک ہے, خدا خوفی والا دے گا. تو جب آپ اس سے مانگنے جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے کب کہا تھا میں ضرور ہی دوں گا, میرے پاس تو ہیں ہی نہیں پیسے ابھی بھائی, اور میں نے تو نہیں کہا تھا میں لازمی دوں گا, میں نے کہا تھا اللہ کی قسم میں دوں گا, میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ. یہ ہمارا انشاءاللہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اب آپ کسی کافر کو بھی کہیں نا. یہ کینیڈا میں ہمارے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں, ان کے ساتھ واقعہ ہوا. ان کا بھتیجا یا بھانجا اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہے کینیڈین پارلیمنٹ میں, مسلمان نہیں, ایم پی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے پارلیمنٹ میں. وہ نہیں خود نہیں ہے ممبر, ایم پی کا وہ ہے, اس کا کوئی وہ جو ہوتا ہے پرسنل سیکٹری وغیرہ ایسے کچھ ہے, اس کے آفس میں اس کے ساتھ ہوتا ہے, لائک آلویز ود ہم. وہ کہتا ہے میں نے ایم پی صاحب کو کہیں بات میں میرے منہ سے انشاءاللہ نکل گیا, ہلکا سا میں نے بولا, کوئی کام انہوں نے مجھے کہا تو میں نے انشاءاللہ کہہ دیا. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا what did you just say? He said I was just saying inshallah to myself, which means God willing. He says don't say that. Whenever you guys say it, usually that means you're not going to do it. La hawla wala quwwata illa billah. ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں تھا دم, اپنی کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی تھا کم, یا جہاں پانی کم تھا. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے خود اس دین کا ایسا امیج بگاڑا ہے کافروں کے سامنے کہ وہ ہماری انشاءاللہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کہنا, اس کا مطلب ہے تم نے کام نہیں کرنا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو بھائیوں اور بہنوں, اس آیت مبارکہ کا آج کا سبق یہ ہے کہ یہودی انشاءاللہ سے توبہ کریں, بنی اسرائیل کی انشاءاللہ سے توبہ کریں, گمراہ مسلمانوں کی انشاءاللہ سے توبہ کریں. جب آپ کہیں انشاءاللہ تو وہ مومنوں والی انشاءاللہ بولیے گا, بد لوگوں والی انشاءاللہ نہ بولیے گا, جو سورہ کہف میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی اتری. آپ نے جب کہا کہ میں کل جواب دوں گا اور نہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میں نبی آپ نے ایسے نہیں کہنا کہ میں کل یہ کروں گا, کو الا ان یشاء اللہ, کہ اگر اللہ چاہے تو. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا اور موضوع میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ضروری ہے. کچھ لوگوں نے ایک آج کل ایشو بنا دیا کہ جی انشاءاللہ کے صحیح ہجے, وہ جناب وائرل پوسٹ چل رہی ہے ہر طرف, پچھلے 2-3 سالوں سے چل رہی ہے. کبھی وہ ذاکر نائک بیچارے کا نام لگا دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ انشاءاللہ جیسے قرآن میں لکھا ہوا نا ایسے لکھیں. اب میں یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کیمرہ زوم کرے گا کہ نہیں, یہ نا آیت نمبر 70 کے نیچے اگر آپ دیکھیں, ان علیحدہ ہے, شاہ علیحدہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں شاید نظر آ جائے, ان علیحدہ ہے اور شاہ علیحدہ ہے. تو اب کہتے ہیں انگلش میں بھی جب آپ لکھیں نا تو آئی این لکھیں, آئی این اور اسپیس شاہ, پھر اللہ علیحدہ سے 3 حصوں میں لکھ دیں. یار آپ کس کی پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا حال ہو گیا, اس طرح کی چیزوں پہ بہت ہمیں دین یاد آتا ہے. بھائی عربی میں صحیح ہجے یہی ہیں, مگر جو اردو میں لکھے گا, فارسی میں لکھے گا, اس پہ کیسے پابندی ہے کہ آپ نے ان کو علیحدہ لکھنا ہے اور شاہ کو علیحدہ لکھنا ہے. وہ جو اردو میں لکھنے والا انشاءاللہ ہے وہ الف نون شے الف اور آگے اللہ لکھ سکتا ہے. وہ یہ آپ نے کس نے کہہ دیا کہ یہ انشاءاللہ غلط ہو جائے گا, اور پھر اس کے انہوں نے کئی مطلب نکال دیے ہوئے ہیں کہ انشاء کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما, بڑا ہونا, یہ ہونا, یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے. او بھائی اگر آپ کی مراد انشاءاللہ وہی والی ہے نا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ گاڈ ولنگ بھی لکھ دیں گے تو وہ ٹھیک ہے. کافر کہتے ہیں گاڈ ولنگ, کرسچن بھی کہتے ہیں گاڈ ولنگ,
تو کیا ہو گیا، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ تو ہاں درست املا وہی ہے جو قرآن میں ہے، لیکن عربی کی وہ املا ہے بھائی، وہ اردو کی نہیں ہے، فارسی پشتو کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، انشاءاللہ کی اس قسم کی میخیں نہ نکالیں، بال کی کھال نہ اتاریں۔ اصل مقصد ہے کہ اس انشاءاللہ کو سیریس لیں، ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، مگر وہ صحیح والا انشاءاللہ ہو کہ آپ کی نیت بھی ہو۔ اور خدا را اللہ کا واسطہ ہے، کبھی کسی سے پیسے لیتے وقت یا کوئی کام کا وعدہ کرتے وقت اس نیت سے نا انشاءاللہ کہنا کہ آپ نے اس کا کام نہیں کرنا، توبہ توبہ، ورنہ اللہ کے نام کا اعتبار اس زمین سے اٹھ جائے گا، تو گناہ کس کو ہوگا؟ پھر وہ جب اعتبار اٹھے گا تو جس نے اس میں حصہ ڈالا ان لوگوں کو اس کا گناہ ملے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ اگلا بیانیہ جو ہے نا وہ تھوڑا وہ ضروری ہے، اس میں تفصیلی جواب ان کا آئے گا، آیت نمبر 71، وہ علیحدہ سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج اس سبق کو ہم انشاءاللہ پہ مرکوز کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی نیت بد ہے تو اسی طرح سوال پہ سوال نکلیں گے، اور اسی طرح جھوٹے انشاءاللہ نکلیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا ساتھ۔ تو خدا را اس سے اللہ کی پناہ مانگیے، جس کام کو آپ نہیں کرنا چاہتے، نبی آپ کے بیچ میں اب نہیں ہے، تو آپ سیدھا بول دیں کہ یار اس وقت میں نہیں کر سکتا، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ یہ نہ کیجیے کسی کو ہاں پڑھیں نماز میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، تو وہ بندہ آپ کے لیے چاہے 1 گھنٹہ انتظار کرتے کرتے ہی مر جائے، سوچیں آپ کتنا گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم اجعلنا مہتدین، واللہ اعلم۔